دو دھاری تلوار تھے حضرت حمزہ جو چلا رہے تھے، یعنی دو طرف تلوار چلا رہے تھے حضرت حمزہ، اور سرخ پگڑی باندھے ہوئے تھے اور ہر کوئی نشانی معلوم ہو رہا تھا میں پیچھے سے وار، جیسے ہی وہ نشانے پہ آتے ہیں حضرت حمزہ تو اس نے پیچھے سے اس تیزی سے مارا کہ یہاں پیٹھ سے نکلا اور پیٹ سے نکلا، اس زور اور شدت سے مارا، اور حضرت حمزہ کیا ہے خون بہنے کی وجہ سے اس وقت بھی چلا رہے ہیں تلوار چلا رہے ہیں، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ خون بہنے کی وجہ سے گرتے چلے گئے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ حمزہ کی لاش کو باقاعدہ یہاں نلی سے لے کر پیٹ تک چیرتے، پھر ان کے پورے کیا ہے اعضائے جسم اندر کے کیا ہے معدے کے نکال لیے، اور ان سب کو کیا ہے ہار بنا دیا، اور وہ ہار کیا ہے اپنے گلے میں ڈال دیا، اور اس ہار میں سے کیا ہے کلیجہ چبا کے کھانے لگی، بعض نے کہا کہ کھایا، بعضوں نے کہا کہ تھوک دیا کھا کے، اتنا غصہ تھا حضرت حمزہ پر۔ تو اب یہ دراصل جس حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جنگ کا ادھر کیا ہے آغاز کیا، ادھر لڑائی شروع ہوئی، تو بڑے حیرت انگیز واقعات پیش آئے اس جنگ میں، اتنے حیرت انگیز ولولہ انگیز اور ایمان انگیز ہیں، تو یاد رکھیے آج بھی پڑھے تو ہمارے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اصل اسباق تو وہی کہ ان لوگوں نے دنیا کو پرکھا کی بھی حیثیت نہیں، اور اپنی زندگی کو کیا نہیں بنا لیا تھا، بوجھ نہیں بنا لیا تھا ایمان کے مقابلے۔ تو پہلی ترجیح تو ان کی یہی تھی کہ ایمان مل جائے، ایمان کی موت مل جائے، شہادت ان کے لیے گفٹ تھی۔ شہادت کا معنی یہ نہیں کہ آپ بھی تلوار لے کے نکل جاؤ کہیں نہ کہیں کچھ غنڈہ گری کر دو مر جاؤ، نہ 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 نہ، وہ فساد ہے۔ ایسی شہادت جو کہ اللہ کے لیے ہو رہی ہے، اس کا بڑا بلند مرتبہ ہے۔ تو صحابہ چاہتے تو یہی تھے کہ اللہ کے رسول کے حکم پہ ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں، یہ بہت بہترین موقع آیا تھا۔ تو دو دھاری تلوار تھے حضرت حمزہ جو چلا رہے تھے، یعنی دو طرف تلوار چلا رہے تھے حضرت حمزہ، اور سرخ پگڑی باندھے ہوئے تھے اور ہر کوئی نشانی معلوم ہو رہا تھا، اور ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا، اور ادھر غزوہ بدر میں ایک بہت بڑے سردار اور اس کے دو بیٹوں کو قتل کرنے کی وجہ سے اس کے خاندان والوں نے کرائے پر ایک غلام کو لے کے رکھا ہوا تھا، دیکھ تجھے جنگ کرنا نہیں ہے، تجھے صرف یہ کرنا ہے کہ حمزہ نظر آ جائیں تو کسی نہ کسی طرح مار دینا ہے بس۔ اور وہ جو غلام تھا جس کا نام تھا وحشی، جو آگے چل کے رضی اللہ عنہ بنے، وہ بھی صحابی ہے، لیکن اس وقت دراصل کرائے پہ آئے ہوئے تھے، اور وہ مکے کے ایسے نشانہ باز نیزے باز تھے کہ ان سے زیادہ کوئی اور نہیں تھا جو ٹارگٹ کر کے مارنے میں، پھینک کے مارنے میں سب سے زیادہ بہترین قسم کا تجربہ کار۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وحشی ایسے تھے کہ چھوٹا نیزہ اتنا ہوتا ہے، وہ نیزہ بولتے ہیں جو چھوٹا کیا ہے دستہ ہوتا ہے پکڑنے کا، اور بالکل نوک جیسی کیا ہے چاقو ہوتی ہے اور ہاتھ میں پکڑے جیسا ہوتا ہے، اور اس کو کیا ہے پھینک کے مارنے کے لیے استعمال کرتے تھے اس زمانے میں۔ یہ جو تھا نیزہ، وہ پھینک کے نشانہ لگانے میں اتنا بہترین تھے، کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پر اڑتے ہوئے اوپر کے پرندے کو کہہ دیں کہ دیکھو پرندہ اڑ کے جا رہا ہے اور اس پرندے کے فلاں جگہ پر یعنی پیر کے اس مقام پہ لگنا ہے، تو وہ ویسے ہی پھینکتے وہیں لگتا۔ اس نے زبردست تیر انداز، اور یہ تھے ہندا کے غلام، ابو سفیان کی جو بیوی ہے نا ان کے غلام، اور ہندا کے رشتہ داروں کی حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا بدر کے میدان۔ تو ہندا نے اپنے غلام کو بلایا، کہا کہ دیکھ تو غلامی سے آزادی چاہتا ہے، اور کون غلامی سے آزادی نہیں چاہتا، سب چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں میں بھی چاہتا ہوں۔ تو دیکھ اگر تو یہ کام کر دے میرے ساتھ چل، احد میں حمزہ میں کون ہوں بتا دے، میں کون ہوں میں بتا دیتا، اگر تو ان کو ٹارگٹ، جنگ کرنا نہیں ہے تجھے، صرف ان کو ٹارگٹ کر کے نیزہ پھینک کے تو مار دے، اگر تیرے مار سے کیا ہے حمزہ کیا ہے شہید ہو جائیں تو تو آزاد ہے۔ یہ کہہ کے کیا ہے جنگ میں لے کے گئے تھے۔ اب یہاں پر وحشی آ گئے، اور کوئی جنگ وغیرہ کا تو ان کو معاملہ ہی نہیں تھا، وہ تو کیا ہے قریش کی بھی مسلمانوں کی تھی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، تو انہوں نے تو کیا ہے بتا دیا کہ اب اس وقت کیا ہے نشاندہی کے طور پر اور معاملہ آسان ہو گیا کہ سرخ امامہ باندھے ہوئے تھے حضرت حمزہ اس وقت، اور دو دھاری تلوار رکھے ہوئے۔ اللہ کے رسول کی محبت تھی، ایک تو چچا بھی تھے، بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول حضرت حمزہ سے،
اور ایسے ہی حمزہ بھی اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا. تو یہ تو کیا اسلام کی اور کیا ہے رسول کی محبت کی جنگ تھی. انہوں نے تو کیا ہے نیزے چلائے ہوئے ہیں باقاعدہ طور پر. اس نے کہا کہ دیکھو یہ ہے سرخ پگڑی والا جو ہے نا، اس کو تو ختم کر. اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ادھر حضرت حمزہ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایک قاتل تاک میں بیٹھا ہوا ہے پیٹ پیچھے. سامنے والا تو کوئی دم مارنے کی بھی مجال نہیں تھی. مارنا ہو سکتا تھا تو پیچھے سے ہی ہو سکتا تھا. تو اس واسطے کوئی اب حضرت حمزہ آگے جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں. کوئی سامنے ٹکنے والا نہیں ہے، کوئی کافر کی ہمت نہیں ہو رہی آگے آنے میں. تو اسی اسنا میں پیچھے سے وار، جیسے ہی وہ نشانے پہ آتے ہیں حضرت حمزہ، تو اس نے پیچھے سے اس تیزی سے مارا کہ یہاں پیٹھ سے نکلا اور پیٹ سے نکلا. اس زور اور شدت سے مارا. اور حضرت حمزہ کیا ہے خون بہنے کی وجہ سے اس وقت بھی چلا رہے ہیں تلوار چلا رہے ہیں، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ خون بہنے کی وجہ سے گرتے چلے گئے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. اب جب یہ کارنامہ ہو گیا نا، اس کے لیے تو کارنامہ بہت بھاگتا ہے. ہندہ کے پاس آیا، کہا کہ دیکھو میں تمہارا کام کر دوں، میں تو آزاد ہوں. تو اس نے کہا کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں میں تمہیں آزاد نہیں کر سکتی ہوں. مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ لاش. اب وہ دوڑتا ڈھونڈتا آیا اور بتایا کہ دیکھو یہاں ہے وہ لاش. اب اس وقت کی سخت دلی یا سنگ دلی جو بھی کہہ لیجئے کہ انتہائی آج کیا ہے غصے والی کیوں نہ ہو، غصے والا کیوں نہ ہو، اس حد تک تو نہیں جا سکتی، لیکن وہ عربوں میں تھا رواج. تو پتہ نہیں اس کو کیا آیا کہ وہ حمزہ کی لاش کو باقاعدہ یہاں نلی سے لے کر پیٹ تک چیخ، پھر ان کے پورے کیا ہے اعضائے جسم اندر کے کیا ہے معدے کے نکال لیے اور ان سب کو کیا ہے ہار بنا دیا. اور وہ ہار کیا ہے اپنے گلے میں ڈال دیا اور اس ہار میں سے کیا ہے کلیجہ چبا کے کھانے لگی. بعض نے کہا کہ کھایا، بعضوں نے کہا کہ تھوک دیا کھا کے. اتنا غصہ تھا حضرت حمزہ پر، گویا کہ مسلح کر دیا لاش کو. مسلح کہتے ہیں کہ کان کو الگ، دھڑ کو الگ، ہاتھ کو الگ، پاؤں کو الگ، اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول کو اطلاع ملی حضرت حمزہ شہید ہو گئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ بتاؤ مجھے کہاں ہے. جب آ کے دیکھا تو اللہ کے رسول کے آنسو تھم نہیں رہے تھے، کیونکہ لاش دیکھنے کی حالت میں بھی نہیں تھی، ٹکڑے ہو گئے تھے پورے. اسی اثنا میں حضرت حمزہ کی بہن صفیہ جو اللہ کے رسول کی پھوپھی ہوتی تھی رشتے میں اور سگی بہن تھی حضرت حمزہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے بھائی کی لاش دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، مجھے اجازت دیجیے. اللہ کے رسول سوچ رہے تھے کہ یہ نازک عورت ہے اور اپنے بھائی کی لاش دیکھ کے کیسے سنبھال پائے گی. اس بات سے صحابہ کو کہا کہ دیکھو صفیہ کو روک دو، کہو کہ ان کے بھائی کی لاش ایسی ہے کہ وہ دیکھنے کی سکت نہیں رکھتی ہیں، اس واسطے وہ واپس چلے جائیں. جب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو منع کیا ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ واپس چلے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے میرے بھائی کی لاش ٹکڑے ہو چکی ہے، اور اللہ کے رسول کو پیغام دو کہ میں کچھ بھی آہوزاری نہیں کروں گی، میں کچھ بھی کیا ہے روؤں گی، چیخوں گی، چلاؤں گی نہیں، میں صرف ایک نظر دیکھ لینا چاہتی ہوں. مجھے معلوم ہے میرا بھائی دراصل اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، مجھے کوئی افسوس نہیں. یا رب کیا ایمان دے. پھر اس کے بعد آئے، دیکھا اور ہاتھ اٹھا دیے، کہا کہ اللہ اس بھائی پہ مجھے فخر ہے جو تو نے کیا ہے اپنی راہ میں قبول کر لیا، اور مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ یہ ٹکڑے جو بھی ہیں کل اللہ کے آگے گواہی دیں گے کہ میرے بھائی نے اسلام کے لیے اپنا تن بندھن لوٹا دیا، بغیر کوئی چیخے چلائے، بغیر کوئی کیا ہے نازیبا حرکت کیے، بڑے اطمینان کے ساتھ نکل گئے. آج ہمارے دیکھیے موت واقع ہوتی ہے کسی کی تو کیا کیا گالیاں، کیا کیا شکوے شکایات اللہ سے کرنے لگتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ میرے شوہر کو کہیں موت آنی تھی، اتنے لوگ پھر رہے ہیں، میرے بیٹے کو ہی موت آنی تھی، اتنے لوگ کوئی شکوہ نہیں. اللہ تو راضی تو ہم راضی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو حمزہ کو دفنانے کے لیے کچھ کپڑا ہے، مسلمانوں آج ہم تن آسان ہو گئے. کیا لیجیے ہماری زندگیاں کھانے پینے میں گزرتی ہیں، بس ہماری فحاشی اور یعنی میں زندگی گزرتی ہے. وہ صحابہ کی زندگیاں پڑھ جاؤ جن کو کچھ بھی نہ ملا، پھر بھی وہ تن بندھن لگا دیا، شہید ہو کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان ٹکڑوں کو دفنانے کے لیے کفن نہیں ہے.
حتیٰ کہ پاؤں ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا تھا، سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتا تھا۔ حضرت صفیہ کو معلوم ہوا کہ آپ کے بھائی کو دفنانے کے لیے مسلمانوں کے پاس چادر نہیں ہے، تو انہوں نے بھاگ دوڑ کر کے کہیں سے کیا ہے 2 چادریں بھجوائی، کیونکہ بہت لمبے تھے نا، طویل تھے، تو ایک چادر میں نہیں ہو سکتا تھا، 2 چادریں بھجوائی کہ میرے بھائی کو کیا ہے کفن دو۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادر پہنانی چاہیے تو دیکھا کہ پاس کا جو شہید مسلمان ہے اس کے پاس ایک چادر بھی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک چادر حمزہ کے لیے رکھو، ایک چادر اس صحابی کو دے جن کی لاش چھپانے کے لیے کیا ہے ان کے پاس چادر۔ جب ان کے بہن کو معلوم ہوا تو کہا کہ زندگی بھر حمزہ فیاضی کرتے رہے، لٹاتے رہے، کبھی جمع کر کے نہیں رکھا، حتیٰ کہ موت پر بھی اپنے کفن کو بھی لٹا دیا، موت پر بھی ایک کفن دے دیا دوسرے کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دیکھے تو اتنا رنجیدہ ہوئے، کہا کہ جن لوگوں نے میرے محبوب چچا کی لاش کو مسلح کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، میں اس کے بدلے 70 لاشوں کو ٹکڑے کروں گا۔ یا رب، رحمت للعالمین ہے، لیکن محبت محبت ہوتی ہے، بے انصافی بے انصافی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کو اتنا غصہ آیا کہ کہا کہ میں حمزہ کے بدلے مشرکین کی 70 لاشوں کو ٹکڑے کروں۔ اللہ نے فوراً آیت اتاری، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ دیکھو اللہ کے رسول، اگر بدلہ لینا چاہو تو ویسے ہی لو جیسے انہوں نے لیا ہے، یعنی ایک کے بدلے ایک کا مسئلہ کرو، 70 کا نہیں کر سکتے۔ یا رب کیا انصاف ہے، دیکھو کہاں دہشت گردی، کہاں یہ باتیں۔ کہا کہ دیکھو ایک کا اگر کرنا ہے تو اجازت ہے آپ کو کہ حضرت حمزہ کے بدلے کر لیں، لیکن اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ آپ نہ کریں گے فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے یہی خیر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں قسم کو توڑتا ہوں، کفارہ ادا کرتا ہوں، میں کسی کا نہیں کرتا۔ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ رحمت للعالمین۔ کہاں بھول گئے ہم، باتوں میں کیا ہے، چھوٹے چھوٹے باتوں میں کیا ہے ہم لڑ پڑتے ہیں، بات چیت چھوڑ دیتے ہیں، سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں سے، چھوٹے چھوٹے باتوں پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، بھائیوں کو مار دیتے ہیں، بہنوں پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ یہی سلوک اللہ کے رسول نے ہمیں بتلایا۔ جو شخصیت دشمنوں کو معاف کر دیا کرتی تھی، ہم اپنے دوستوں کو معاف نہیں کرتے۔